السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو شاد و آباد رکھے۔ اللہ پاک آپ کے کاروبار میں، مکان میں، دکان میں برکت عطا فرمائے۔ میرے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں اپنے کچھ دوستوں کے کہنے پر میں نے یہ جو ہے ویڈیو بنائی ہے، اور باقی اس ویڈیو کو بنانے کا کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے، بلکہ کچھ لوگوں نے جب کہا تو میں نے ان کے اصرار پر اس ویڈیو کو بنایا۔ دیکھیے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ہمیں فلاں چیز اچھی لگتی ہے، ہم اس چیز کو اپنا بنانا چاہتے ہیں۔ کتنے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت فلاں ہمارا دشمن بنا رہتا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارا ہو جائے۔ کتنے نوجوان لڑکے کہتے ہیں کہ حضرت ہم فلاں سے شادی کرنا چاہتے ہیں، کوئی ایسا طریقہ بتائیے کہ ہماری فلاں سے شادی ہو جائے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے کاروبار میں برکت نہیں ہوتی، کچھ ایسا وظیفہ بتا دیجئے کہ کاروبار میں برکت ہو جائے۔ کچھ کہتے ہیں کہ حضرت ہمارے حاسد بہت ہو گئے، ہم سے جلنے والے بہت ہو گئے، ہم سے تکلیف رکھنے والے بہت ہو گئے، کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ وہ حاسد جو ہیں وہ ہمارے ہو جائیں۔ تو دیکھیے، میں آپ کے گوش گزار یہ بات کر دوں کہ جو حاسد ہوتا ہے، حسد کرنے والا ہوتا ہے، مرنے کے سوا اس کے لیے کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ حسد سے پاک ہو جائے۔ اس لیے کہ جو حاسد ہوتا ہے کسی کی بھی نعمت کو دیکھ کر جلتا ہے اور اس پر حسد کرتا ہے۔ جو حاسد ہوتا ہے وہ کبھی پھولتا پھلتا نہیں ہے، بلکہ وہ تو ہر وقت ٹینشن میں، ہر وقت پریشانی میں رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر آپ کا کوئی حاسد ہے تو آپ پر فرق نہیں پڑنا چاہیے، وہ جلتا ہے تو جلنے دو، اس پہ جو ہوتا ہونے دو، آپ پر فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ہم چاہتے ہیں کہ ہماری شادی فلاں لڑکی سے ہو جائے۔ تو اس کے لیے میں آپ کو بات بتاؤں میرے دوستو، دیکھیے، شادی اپنے والدین کی مرضی سے کریں، کیونکہ ماں باپ اور گھر والوں کی مرضی سے جو شادی ہوتی ہے، اس شادی کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے۔ ہر ایک راضی ہوتا ہے، تمہارے والدین کی رضا ہوتی ہے، تمہارے دوستوں کی، تمہارے گھر والوں کی رضا ہوتی ہے، اس شادی کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے۔ تو شادی جو ہے وہ اپنے والدین کی مرضی سے کریں، پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں۔ پھر بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز مل جائے کہ جس چیز کو ہم اپنا بنانا چاہیں تو وہ چیز ہماری ہو جائے، اس ویڈیو میں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس چیز کا کبھی بھی، اس وظیفے کا کبھی بھی غلط استعمال مت کیجیے گا۔ اگر آپ نے اس وظیفے کا غلط استعمال کیا تو آپ تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، آپ کو بچانے والا کوئی بھی نہیں ہوگا اگر آپ نے اس وظیفے کا غلط عمل کیا۔ بلکہ آپ کو اس وظیفے کا صحیح عمل کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ فلاں چیز ہماری ہو جائے اور واقعی آپ جو ہے اس چیز سے محبت کرتے ہیں، اس چیز کو اپنا بنانا چاہتے ہیں اور اس چیز میں دھوکہ کرنا نہیں چاہتے، آپ کی مرضی دھوکہ نہیں ہے، آپ بالکل بھی قطعاً طور پر آپ جو ہے اس چیز میں دھوکہ کرنا نہیں چاہتے ہیں، تو اس وظیفے پر آپ عمل کر لیں جو وظیفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ جو ہے آپ کا کام بن جائے گا۔ اگر آپ اس وظیفے کو جو ہے اپنی زندگی میں اپنائیں گے تو انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کا کام جو ہے بنتا نظر آئے گا۔ کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ ہر دن نماز کے بعد 21 روز تک اس وظیفے کو کر لیں۔ آخر میں اور اول میں درود شریف پڑھیں 5 مرتبہ، یعنی شروع میں 5 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، بعد میں 5 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اور اس کے بعد یہ پڑھیں جو میں بتا رہا ہوں۔ کیا پڑھنا ہے؟ اغثنی 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 یا مغیث، اغثنی 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 یا مغیث۔ یہ وظیفہ آپ اپنے عمل میں لائیں۔ جس چیز کو آپ اپنا بنانا چاہیں گے، اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ وہ چیز آپ کی ہو جائے گی، مگر اس وظیفے کا آپ غلط استعمال نہ کریں۔ مثال کے طور پر آپ کی بیوی ہے، وہ آپ سے ناراض رہتی ہے،
آپ کی بیوی ہے، بیوی آپ سے جھگڑا کرتی ہے، آپ کی بیوی آپ سے بار بار لڑتی ہے، آپ اس سے پریشان ہیں کہ کسی طریقے سے یہ صحیح راستے پر آ جائے، کسی طریقے سے یہ میری وفادار بن جائے۔ تو اگر آپ اپنی بیوی کو صحیح راستے پر لانا چاہتے ہیں کہ یہ صحیح طریقے سے میرے ساتھ زندگی بسر کرے، تو بھی آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں، یعنی نماز کے بعد اغثنی اغثنی یا مغیثو یہ پڑھیں، تو انشاءاللہ آپ کے درمیان، میاں اور بیوی کے درمیان محبت پیدا ہو جائے گی۔ آپ سے آپ کے والدین ناراض ہو گئے، کسی وجہ سے ناراض ہو گئے، پہلے تو یہ کہ والدین کو ناراض کرنا نہیں چاہیے۔ والدین اگر ناراض ہو گئے تو نہ خدا راضی ہے نہ مصطفیٰ راضی ہیں۔ اگر والدین ناراض ہو گئے آپ سے کسی وجہ سے، تو اگر وہ آپ سے راضی نہیں ہوتے ہیں، پہلی بار تو ماں باپ ویسے ہی راضی ہو جاتے ہیں، بچوں سے کبھی ناراض نہیں ہوتے ہیں، اگر کبھی ناراض ہو گئے تو اس وظیفے کو آپ ہر روز نماز کے بعد پڑھیں، اور پھر دیکھیں انشاءاللہ آپ کے والدین آپ سے راضی ہو جائیں گے۔ آپ کا یار رشتہ دار کوئی، آپ کا دوست آپ سے کوئی ناراض ہو جائے اور آپ کو کوئی راستہ نظر نہیں آتا یار اس کو منائیں کیسے جائے، تو نماز کے بعد اس وظیفے پر انشاءاللہ عمل کیجئے، جس سے آپ چاہیں گے انشاءاللہ وہ آپ کا وفادار اور آپ کی محبت میں گرفتار ہو جائے۔